ارے تم نے یہ کیا کر دیا، یہ تو میرے بچے تھے۔ الو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہائے ارے، یہ کیا کر دیا تم نے، اپنے دوست کے بچے ہی کھا گئیں۔ شور کی آواز سن کر آس پڑوس کے چمگادڑ الو کے گھر جمع ہو گئے۔ وہاں الو چیل سے جھگڑ رہا تھا اور اپنے بچے کھا جانے پر غصہ کر رہا تھا۔ الو نے روتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کو بتایا۔ چیل نے انہیں خاموش کراتے ہوئے کہا، آپ سب اس کے پڑوسی ہیں نا، پہلے میری بات سنیں، پھر خود ہی فیصلہ کیجیے گا۔ چیل نے بتاتے ہوئے کہا، ابھی تک آپ نے آدھی بات سنی ہے، پوری بات آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ذرا اپنے پڑوسی سے پوچھو کہ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے بچے کیسے دکھتے ہیں، انہیں میں کیسے پہچانوں گی، تو اس نے کہا تھا کہ میرے بچے بہت خوبصورت ہیں۔ سب چمگادڑوں نے الو کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، ہاں بھئی تم نے کیا بتایا تھا، ہمیں بھی بتاؤ۔ الو آنسو روکتے ہوئے کہا، میں نے وہی بتایا تھا جو حقیقت ہے کہ میرے بچے سب پرندوں کے بچوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان کی آواز سریلی ہے، ہاتھ نرم ہیں، گورے گورے ہیں، ان کے پر چمکیلے ہیں۔ تم نے یہ بتایا تھا، تعجب سے چمگادڑوں نے کہا۔ چیل کو اپنے بچوں کے بارے میں یہ نشانیاں بتائی تھیں۔ اب چیل نے بولنا شروع کیا، اب بتاؤ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ بتاؤ میرا قصور کیا ہے کہ میں تو شکار کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ ایک گھونسلے میں 4-5 کالے کلوٹے بد شکل بچے موٹی بے سری آواز میں نظر آئے، تو میں نے سوچا کہ یہ بچے میرے دوست الو کے ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ تو یہ خوبصورت ہیں، نہ ان کی آواز میٹھی ہے، سریلی ہے۔ سوچ کر میں نے ان کو کھا لیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تم سب دیکھ رہے ہو۔ سارے معاملے کو سننے کے بعد ایک چمگادڑ نے آگے بڑھ کر الو سے کہا، دیکھو بھائی، اس میں چیل کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی تمہاری خود کی ہے۔ تم نے اپنے بچوں کے بارے میں درست معلومات نہیں دیں، اس لیے تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔